سورہ ناس مکی ہے۔ اس میں 6 آیات ہیں۔ اس کی فضیلت سورہ فلق کے ضمن میں بیان ہو چکی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز میں بچھو ڈس گیا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ نے پانی اور نمک منگوا کر اوپر ملا اور ساتھ ساتھ قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ رب پروردگار کا مطلب ہے جو ابتدا ہی سے جبکہ انسان ابھی ماں کے پیٹ ہی میں ہوتا ہے اس کی تدبیر و اصلاح کرتا ہے حتیٰ کہ وہ بالغ عاقل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہ تدبیر چند مخصوص افراد کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے کرتا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے کرتا ہے۔ یہاں صرف انسانوں کا ذکر انسان کے اس شرف و فضل کے اظہار کے لیے ہے جو تمام مخلوقات پر اس کو حاصل ہے۔ مالک الناس، لوگوں کے مالک کی، جو ذات تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرنے والی ہے، وہی اس لائق ہے کہ کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اس کے پاس ہو۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں، اور جو تمام کائنات کا پروردگار ہو، پوری کائنات پر اسی کی بادشاہی ہو، وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور وہی تمام لوگوں کا معبود ہو۔ چنانچہ میں اسی عظیم و برتر ہستی کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ مخفی آواز کو کہتے ہیں۔ شیطان بھی نہایت غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈالتا ہے، اسی کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ الخناس، کھسک جانے والا، یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ کھسک جاتا ہے، اور اللہ کی یاد سے غفلت برتی جائے تو دل پر چھا جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والوں کی 2 قسمیں ہیں، شیاطین جو جنات میں سے ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے۔ علاوہ ازیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات فرمائی تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ مطیع ہو گیا ہے، مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف فرما تھے کہ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ سے ملنے کے لیے آئیں۔ رات کا وقت تھا، آپ انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے۔ راستے میں 2 انصاری صحابی وہاں سے گزرے تو آپ نے انہیں بلا کر فرمایا کہ یہ میری اہلیہ صفیہ بنت حیی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی بابت ہمیں کیا بدگمانی ہو سکتی تھی؟ آپ نے فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے۔ دوسرے وہ شیطان جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں، جو اپنی ہی جنس
انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس تفصیل کی روشنی میں من الجنت والناس کا تعلق الذی یوسوس سے ہے، جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ من الجنت والناس کا تعلق فی صدور الناس میں الناس سے ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ بنتا ہے کہ شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے ان کی دو قسمیں ہیں، یعنی شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جنات کو بھی۔ صرف انسانوں کا ذکر تغلیب کے طور پر ہے، ورنہ جنات بھی شیطان کے وسوسوں سے گمراہ ہونے والوں میں شامل ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جنوں پر بھی قرآن میں رجال کا لفظ بولا گیا ہے، اس لیے وہ بھی ناس کا مصداق ہیں۔